بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں اللہ کی ذات کی خاطر محبتوں کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے محبتیں کیا ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی غرض نہ ہو، نہ عہدہ کی لالچ، نہ منصب کی، نہ سیٹ کو سلام، دینداری ہو، اللہ کا خوف ہو، بے لوث محبت ہو، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی غرض مالی کی مفادات وغیرہ اس کے اندر نہ آئیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جس نے میری ذات کے لیے محبت کی، یعنی اللہ کی ذات کے لیے محبت کیا ہے کہ یہ آدمی بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، چلو اس کے قریب ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے لیے محبت ہے، اس میں ذاتی اغراض مقاصد شامل نہیں ہیں، تو اسے میں عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا اس دن جس دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں کوئی اور سایہ نہ مل سکے گا۔ اور ایسے لوگوں کو نہ خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ رشتے مال و دولت کی وجہ سے قائم نہ کیے ہوں۔ اور قرآن پاک نے بھی کہا ہے کہ برے دوستوں سے دور رہو۔ قیامت کے دن انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کاش کاش، اے میری بربادی، اے ہلاکت میرے سامنے جو آ گئی ہے، کاش میں اس بندے کو دوست نہ بناتا، میں نے ایسے بندے کی دوستی کو کیوں ترجیح دی جس نے مجھے اللہ سے دور کیا، نشے پہ لگایا، اللہ سے دور کیا، ماں باپ کی نافرمانی میں لگایا، میرے اوقات برباد کر دیے، مجھے ویڈیو گیمز پہ لگا دیا، مجھے غلط کاری پہ لگا دیا، غلط کاموں کی طرف مائل کر دیا۔ اچھا دوست ہے خوشبو کی طرح، انسان کھڑا ہوگا تو پاس کھڑا ہو کے ہی آ جائے تو کپڑوں میں سے خوشبو آنے لگے گی، اور برے دوست کی مثال اس کوئلے والی دکان کی ہے کہ بندہ اندر داخل ہو کے بھی نکل آئے تو کہیں نہ کہیں سفید کپڑوں پہ کالا داغ پڑ چکا ہوگا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت یاد رکھو، اس بندے کو دوست بنانا جس کے دل میں دیکھو اللہ کا خوف بھی ہے اور وہ بندہ نیک بھی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ آپ اچھے اور نیک لوگوں کو دوست بنائیں، 1000 بھی بن جائیں تو بھی کم ہیں، اور دشمن اگر ایک بھی ہے تو ایک بھی زیادہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، اگر اللہ پاک آپ کو کسی مخلص نیک آدمی کی دوستی سے نواز دیں، گویا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے کہ اچھا دوست مل جائے، تو اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اسے چھوڑنا نہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا، اچھے اور نیک دوستوں کے ساتھ زندگی گزارو، اگر تمہارے حالات اچھے ہیں تو تمہیں ان سے مل کے خوشی ہوا کرے گی، اور اگر تمہارے حالات اچھے نہیں ہیں تو وہ تنگی میں تمہارا سہارا بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ارشاد نبوی ہے کہ انسان دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، یعنی اس کی دوستی کے اثر کو قبول کرتا ہے، اس کی دوستی کے اثرات انسان کے جسم کے اندر اترتے ہیں، تو لہٰذا اللہ کے نبی فرماتے تھے دوستی کرتے ہوئے دیکھ لیا کرو کہ تم کس بندے کو دوست بنا رہے ہو، کس بندے کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کن لوگوں سے دوستیاں کرنی ہیں، یا ہمیں پتہ چلے کہ یہ اچھے لوگ کون ہیں، برے لوگ کون ہیں، کیا کیا کریں، کوئی کرائیٹیریا بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم انسان کی پہچان کرنا چاہو تو یہ دیکھ لینا کہ اس کی دوستیاں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم نے دوستی کرنی ہو تو ان لوگوں کو تلاش کیا کرو جن کا اللہ پہ ایمان مضبوط ہوا کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ کائنڈلی ہمیں اچھے دوست کی خوبیاں تو بتا دیں۔ تو ارشاد فرمایا، اچھا دوست وہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ دین کا کام کریں تو وہ آپ کی ہیلپ کرے، اور اگر آپ دین کے کام کو بھول جائیں تو وہ آپ کو یاد کروا دے۔ پھر صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ ہم میں سے اشارہ کر دیں کہ کون کون سے لوگ زیادہ اچھے ہیں تاکہ ہم ان سے دوستیاں کر لیں۔ ارشاد فرمایا کہ اچھا دوست وہ ہوتا ہے جس کو تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔
جس کو تم دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے، اللہ رسول کی بات یاد آ جائے، دین یاد آ جائے۔ اور حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے کہا حضرت مجھے کوئی آپ اچھی سی نصیحت کریں گے؟ فرمایا ہاں، اچھے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، ان سے دوستی رکھنا، اس لیے کہ دنیا والوں کے مقابلے میں یہ لوگ کبھی تم پر بوجھ نہیں بنیں گے، لیکن جب تمہیں تعاون کی ضرورت ہوگی تو سب سے زیادہ تمہارے ساتھ یہی تعاون کریں گے۔ لیکن بیسک کرائٹیریا کیا بتایا؟ جو بنیادی شرط کیا بتائی؟ نیک ہوں، اللہ کا خوف ہو، ان کے دلوں میں تقوی ہو، اللہ اللہ کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کو ہمیشہ دوستیوں کے لیے ترجیح دی جائے۔